رسولہ معصوم معصومہ جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ ناز میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین السامعین برادران اسلام معزز مہمانان گرامی، آج کی یہ تقریب سعید برادران زبیر صاحب نے اور ان کی فیملی نے افطار کے لیے یہاں سجائی ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے، میں انتہائی مختصر سا اور ضروری سا میسج مجھے جو دینے کا کہا گیا ہے میں پیش کروں گا۔ احباب سے گزارش ہے کہ روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کی پریکٹس کرواتا ہے، تو تھوڑا سا اگر صبر کریں اور خاموشی سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی جو چیز انسان کی بنائی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ یہ میرے سامنے گلدستہ پڑا ہے، اس کا مقصد ہے کہ سجاوٹ دے رہا ہے، اس کے پھول ماحول کو معطر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس گھڑی ہے تو اس کا مقصد ہے وہ ٹائم بتائے، موبائل ہے تو رابطہ کروائے۔ تو جب اشیاء اپنا مقصد کھو دیتی ہیں تو ہم انہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ بیکار ہو گیا۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کی 18,000 سے زائد مخلوقات اور اس میں سے پھر انسان جسے اللہ پاک نے تاج کرامت بخشا ہے، جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس انسان کا بھی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے؟ اگر کیا اس کا مقصد صرف یہی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور چند روزہ زندگی ہے؟ اگر یہی ہے تو یہ کام تو ایک بکری بھی کر رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ بندگی کے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے ہم اپنی زندگی کو بروئے کار لائیں۔ اب آپ سے یہ بھی گزارش کرنا ہے کہ ہمارے ہاں ہم نفسا نفسی میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ یہی نہیں ہے کہ اس سے ہم گزر گئے تو آگے کچھ نہیں ہے۔ ہم عالم ارواح سے چلے ہیں، پھر اس کا ایک اسٹیشن ماں کا پیٹ تھا، اور ایک اسٹیشن یہ دنیا ہے، اور ایک ہمارا اسٹیشن قبر ہے، اور پھر اس کے بعد حشر ہے، اور ہماری اصل منزل تو جنت ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ انسان ازلی تو نہیں ہے مگر ابدی ہے، ابدی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا سے قبر میں انتقال ہونا ہے اور قبر سے پھر حشر میں انتقال ہونا ہے، خاتمہ تو نہیں ہونا، خاتمہ نہیں ہونا۔ ہم قبر میں منتقل، قبر سے پھر حشر میں منتقل، حشر میں پھر نیک جو جنت میں منتقل، اور جو بد اور فاسق اور فاجر ہیں وہ جہنم میں منتقل، اور جہنم والوں کو فرمایا گیا خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے مت سمجھنا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، جیسے چاہے اس کو گزار لیں۔ نہیں میرے بھائیوں، حلال و حرام کی تمیز کر کے جینا ہوگا، حلال و حرام کی پہچان کر کے جینا ہوگا، اچھے اخلاق کے ساتھ جینا ہوگا، اور پاکیزگی اور طہارت والی زندگی کے ساتھ جینا ہوگا۔ اور میں مختصر یہ میسج دوں گا، میرے رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ دین کس چیز کا نام ہے؟ مدین یا رسول اللہ، فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، زیادہ تر آفیسران ہیں، آپ ایک بڑے اہم ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، میں آپ سے مبلغانہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ نے آپ کو قلب دیا ہے، اللہ نے آپ کو کرسی دی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے
تو آج کی مجلس میں یہ عزم کیجئے کہ ہم کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، کسی کا آج کوئی بگاڑیں گے بھی نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم بھلا کریں، ایک چوکیدار سے لے کر اوپر تک۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پتہ چلا جو انسانیت کی خیر خواہی نہیں کرتا اس کا دین محفوظ نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح آئیے، ہر کوئی کہتا ہے اسلام پہ چلنا چاہتا ہے، گناہگار سے گناہگار آدمی چاہتا ہے میں اسلام کے مطابق زندگی گزاروں۔ ہم نے آج اپنی لا علمی کی بنا پر اسلام کو مشکل بنا دیا ہے۔ سب سے دنیا کا آسان ترین دین اسلام ہے، سب سے اعلیٰ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام، حقیقت بات یہ ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ مشکل اس وقت لگتا ہے جب ہم اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ اس نے تو کہا ہے کہ اگر گرمی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، پانی بڑا گرم ہے، بڑا سرد ہے، اور تمہیں الرجی کا خدشہ ہے، بیماری ہے یا بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، وضو نہیں کر سکتا تو نہ کر، بغیر وضو ہی آ جا۔ تو کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، بیٹھا بیٹھا ہی آ جا۔ تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹا لیٹا ہی متوجہ ہو جا۔ میری رحمت تب بھی تجھے میری رحمت تب بھی تمہیں ڈھانپ لے گی، بس تو میری طرف متوجہ تو ہو جا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ وہ رب بھی رحمان، وہ ہمارا اللہ بھی رحیم، اور ہمارا نبی بھی رحیم۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ شیخ سعدی کہتے ہیں الہی صد شکر، اے الہی تو کریم، رسول تو کریم، صد شکر کہ ہر سیم میانے دو کریم۔ یا اللہ شکر ہے کہ تو بھی قریب ہے، تیرا نبی بھی قریب ہے، ہم شکر ہے کہ دو کریموں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ ہمارا اللہ بھی معاف کرنے والا، ہمارا نبی بھی درگزر کرنے والا، ہم ان کا کلمہ پڑھ کر درگزر کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ میرے رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ مجھے مختصر فرما دیجئے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میرے رسول نے 2 لفظوں میں فرمایا الطیب الکلام واطعم الطعام، فرمایا میٹھے میٹھے بول بولنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا نام اسلام ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کون سا مشکل ہے؟ پیسہ دینا صرف یہی صدقہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ چل کے جانا، اس کا کام کروانا یہی صدقہ نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا مسکرا کے 2 بول بول دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج کی اس پاکیزہ مجلس کے صدقہ میں یہ رمضان کریم کا نیکیوں کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ رحمت والا تھا، یہ مغفرت والا تھا۔ میرے رسول نے فرمایا اس سے بڑا کوئی خسارہ اٹھانے والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے وہ رمضان کو پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروائے۔ یہاں تو بخشش کا اللہ پاک کی طرف سے دریائے رحمت بہ رہا ہے، تو یہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے لو لگانی چاہیے، دل میں عشق رسول کو جگہ دینی چاہیے، اور اپنے اخلاق کو اخلاق محمدی سے رنگنا چاہیے۔ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس پاکیزہ مجلس کے صدقہ میں اللہ پاک ہماری سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ دعا فرمائیے وآخر دعوانا رب العالمین۔